بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ ہماری عربی گرامر کی 5ویں کلاس ہے الحمدللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ہم اس کتاب کو آخر تک لے کر جائیں گے۔ تو پچھلے سبق کے اندر ہم نے مرکب کی دو قسمیں پڑھی تھی، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ پھر مرکب مفید کی ہم نے دو قسمیں پڑھی تھی، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ دونوں کی تعریفات ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ یا دہانی میں جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ کی تعریف پھر کر دیتا ہوں۔ جملہ خبریہ اس جملے کو کہتے ہیں جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا، جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے۔ جیسے زید قائم، زید کھڑا ہے۔ اب اگر واقعی زید حقیقت میں کھڑا ہے تو یہ سچا ہے یہ جملہ، اور اگر زید کھڑا نہیں ہے تو یہ جھوٹا ہے۔ لیکن جملہ انشائیہ وہ جملہ ہوتا ہے جس کے کہنے والے کو سچا جھوٹا نہ کہا جا سکے، سچا جھوٹا نہ کہا جا سکے۔ انشاء کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا ایجاد کرنا، یعنی کسی چیز کا، کسی نئی چیز کا پیدا کرنا۔ تو اس میں بھی جملہ انشائیہ کے اندر بھی کسی کام کا ایجاد ہوتا ہے، کوئی نیا کام صادر ہو رہا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس کے اندر جھوٹ اور سچ دونوں کا احتمال نہیں ہوتا، صرف ایک کا احتمال ہوگا، یا تو سچ کا احتمال ہوگا یا تو جھوٹ کا احتمال ہوگا۔ ٹھیک ہے جی؟ جی، جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں ہیں۔ جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، امر۔ امر، امر کا لغوی معنی ہوتا ہے حکم کرنا، اور اصطلاح میں امر وہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، جس کے ذریعے سے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے۔ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی، کام کرنے کا حکم دیا جائے، جیسے اضرب، تم مارو، تو یہاں پر مارنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ دوسری قسم ہے نہیں۔ نہیں کا لغوی معنی ہوتا ہے روکنا، اور اصطلاح میں نہیں وہ ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے کسی کام سے کسی کو منع کیا جائے، جو کسی کام کے نہ کرنے پر دلالت کرے، اس کو کہتے ہیں نہیں۔ جیسے لا تضرب، تم مت مارو، لا تضرب، تم مت مارو۔ استفہام، استفہام کا لغوی معنی ہوتا ہے پوچھنا، اور اصطلاح میں استفہام کہتے ہیں کہ کسی ناواقف کا کسی واقف دار سے کسی چیز کے بارے میں سوال کرنا۔ جیسے حل ضرب زید، کیا زید نے مارا؟ اب مجھے زید کے مارنے کا علم نہیں تھا، تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں حل ضرب زید، کیا زید نے مارا؟ جی۔ چوتھی قسم ہے تمنی۔ تمنی کا معنی ہوتا ہے آرزو کرنا، اور اصطلاح میں تمنی کہتے ہیں کسی کام کے آرزو کرنے کو تمنی کہتے ہیں۔ جیسے لیت زیدن حاضرن، کاش کے زید حاضر ہوتا، کاش کے زید حاضر ہوتا۔ تو یہاں پر زید کے حاضر ہونے کی تمنا کی جا رہی ہے۔ یہ ہوگی 4 قسمیں۔ 5ویں قسم ہے ترجی۔ ترجی کا معنی ہوتا ہے کسی کام کی امید کرنا۔ جیسے لعل عمرا غائب، شاہد کہ عمر غائب ہوگا، امید ہے کہ عمر غائب ہوگا، یعنی یہاں پر عمر کے غائب ہونے کی امید کی جا رہی ہے۔ چھٹی قسم ہے عقود۔ عقود عقد کی جمع ہے، عقد کہتے ہیں معاملے کو۔
جیسے اردو اور ہندی کے اندر استعمال ہوتے ہیں عقد نکاح، یعنی نکاح کا معاملہ، عقد بیع، بے اور شراء کا معاملہ، جیسے بعت واشتریت، میں نے بیچا اور میں نے خریدا۔ تو اب یہاں پر دیکھیے معاملہ ہو رہا ہے، یعنی ایک بندہ کہہ رہا ہے میں نے بیچا، دوسرا بندہ کہہ رہا ہے میں نے خریدا، تو دو بندوں کے درمیان ایک معاملہ طے ہو رہا ہے، اس کو کہا جاتا ہے عقود۔ 6 قسمیں ہوں گی۔ 7ویں قسم ہے ندا۔ ندا کا لغوی معنی ہوتا ہے پکارنا، اور اصطلاح میں ندا کہتے ہیں کہ حروف ندا کے ذریعے سے کسی کو پکارنا، جیسے یا اللہ، اے اللہ، یہاں ہم اللہ کو پکار رہے ہیں۔ عرض، 8ویں قسم میں عرض۔ عرض کا لغوی معنی ہوتا ہے پیش کرنا، ابھارنا، ٹھیک ہے جی۔ اور اصطلاح میں عرض کہتے ہیں کہ نرمی کے ساتھ کسی کو کسی کام پر ابھارنا اور ترغیب دینا، جیسے الا تأتینی فأعطیک دینارا، الا تأتینی فأعطیک دینارا، تو میرے پاس کیوں نہیں آتا کہ میں تجھے دینار دے دوں، میں تجھے پیسے دے دوں۔ تو یہاں پر پیسے کی لالچ دے کر اس کو اپنے پاس آنے پر ابھار رہا ہے، اس کو کہا جاتا ہے عرض۔ 9ویں قسم ہے قسم۔ قسم کہتے ہیں، اصطلاح میں قسم کہا جاتا ہے کہ قسم کے ذریعے سے اپنی بات کے اندر تاکید اور پختگی پیدا کی جائے، جیسے واللہ لأضربن زیدن، اللہ کی قسم میں ضرور بھی ضرور زید کو ماروں گا۔ 10ویں قسم ہے تعجب۔ تعجب کا لغوی معنی ہوتا ہے حیرانگی کا اظہار کرنا، اور اصطلاح میں کہتے ہیں کہ کسی کام پر، کسی چیز پر حیرانگی کا اظہار کرنا، جیسے ما احسنہ، وہ کتنا حسین ہے، وہ احسن بھی، وہ کس قدر حسین ہے۔ تو ان ساری قسموں کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایک کے اندر انشاء والا معنی پایا جا رہا ہے۔ امر کے اندر ہم دیکھ لیں اضرب، تو مار، تو یعنی جب وہ مارے گا تو ایک نیا کام وجود میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا، ظاہر سی بات ہے۔ ایسے ہی اگر کہہ رہا ہے لا تضرب، تم مت مارو، تو ظاہر سی بات ہے ایک بندہ مار رہا ہے، دوسرا اس کو کہہ رہا ہے لا تضرب، مت مارو، جب وہ مارنا چھوڑ دے گا تو نہ مارنا وجود میں آ گیا۔ ایسے ہی تمنی کے اندر، ترجی کے اندر، عقود معاملے کے اندر بھی ایک نیا کام، ایک نیا معاملہ وجود میں آتا ہے۔ ایسے ہی عرض کے اندر بھی، ایسے ہی ندا کے اندر بھی کسی کو پکارنا، ظاہر سی بات ہے جب کسی کو پکاریں گے تو ندا وجود میں آئے گا۔ تو انشاء کی 10 قسموں میں انشاء کا معنی پایا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو جملہ انشائیہ کہتے ہیں۔ تو یہی 10 قسمیں جملہ انشائیہ کی علامت ہیں۔ ان 10 قسموں میں سے کوئی بھی قسم اگر پائی جائے تو وہ جملہ انشائیہ ہے، اگر ان 10 قسموں میں سے کوئی قسم نہ ہو تو اس کو ہم جملہ خبریہ کہیں۔ ٹھیک ہے جی، سمجھ میں آ گیا؟